العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو پڑھا گیا، یہ آیت مبارکہ 30ویں پارے سورہ عصر کی ابتدائی آیت ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے: ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. یہاں پر مطلق ذکر کیا جا رہا ہے، کسی ایک ذات کو، کسی ایک کمیونٹی کو نہیں بتایا گیا، لیکن مفسرین بتلاتے ہیں کہ مومنوں کو سدھرنے کا، سنورنے کا وقت ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے. مراد یہ ہے مومنین کے لیے مفسرین شارحین نے جو لکھا کہ وہ اپنے آپ کو سدھاریں. قیامت کا جو دن برپا ہوگا، اس دن ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ہر کوئی جانتا ہے. لیکن یاد رکھ لیں، اس میں بطور خاص مومنین کو زندہ کیا جائے گا، چونکہ دفنایا جاتا ہے مومن کو. جو خزانہ ہوتا ہے اسی کو محفوظ کیا جاتا ہے، سیف کیا جاتا ہے تاکہ اس کو دوبارہ نکالا جائے. تب انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق تھا، قادر مطلق ہے، قادر مطلق رہے گا. بادشاہ تھا، بادشاہ ہے، بادشاہ رہے گا. دیکھ لیں، الفاظ جو کہہ رہا ہوں اس کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور آج کس طرح چل رہا ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے. اور شروع سے ہی میں کسی کے نام نہیں لیتا، لیکن جو فتنہ برپا ہوتا ہے اس کی طرف ضرور اشارہ کرتا ہوں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ باشعور بھی ہیں. انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. اسی لیے مومنین کو بار بار قرآن میں کہا گیا: اے میرے ایمان والے بندو، تم کو میں پیدا کیا ہوں صرف آزمائش کے لیے. نہ میں تمہاری نمازوں کا محتاج ہوں، نہ تمہارے سجدوں کا محتاج ہوں، نہ تمہارے روزوں کا محتاج ہوں، نہ تمہاری زکوٰۃ کا محتاج ہوں، نہ تمہارے صدقہ فطر کا محتاج ہوں، نہ تمہاری قربانی کا محتاج ہوں، نہ تمہارے کعبے کے طواف کرنے کا محتاج ہوں، نہ صفا مروہ کی پہاڑی پر سعی کرنے کا محتاج ہوں. غرض کہ تمہارے کسی عمل کا میں محتاج نہیں ہوں. اسی لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت والی زبان مبارکہ سے اللہ پاک نے کہلوا دیا: قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. دیکھیے قرآن پاک یہ بھی کہہ رہا ہے: ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اسی طرح اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتا تھا
کہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میں بے عیب ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ لیکن یہ بات نبی سے کیوں کہلوایا؟ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے بعد اگر کسی کا حکم چلتا ہے، میرے بعد اگر کسی کو پاور ہے، اگر میرے بعد کسی کو اختیار ہے، تو وہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ تو اس لیے بار بار اس گنہگار زبان سے جو کہتا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت، یہ آج کی 100 سال 200 سال 1000 سال 1400 سال نہیں، بلکہ جس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے ذاتی نور سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو وجود بخشا، اس وقت سے یہ اہل سنت والجماعت ہے، جس کی گواہی کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں اے ایمان والو، متحد ہو جائیں۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، یہ میں انانیت کا نہیں ہے، معاف کرنا۔ ہمارے ملک وطن عزیز کی حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں کیا کیا کس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہا؟ بے شک انسان نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ایمان والو، فخر کرو اپنی زندگیوں پر، فخر کرو اپنے اصلوں پر، فخر کرو اپنی نسلوں پر، کہ تم ایک مومن گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ نے تمہیں اولاد سے سرفراز فرمایا۔ لہذا ایمان والو، ہمارا خدا ایک انبیاء و رسول ہیں، لیکن ہمارا سردار الانبیاء، ہمارے محبوب نبی، جس کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہمارا نبی ایک، امام الانبیاء، انبیاء و رسول پر نہیں، امام الانبیاء ایک۔ اور اللہ کا قرآن ساری کتابوں میں سب سے مشہور، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدائے رب العالمین نے لی ہے۔ وہ قرآن ایک، وہ قانون ایک، وہ دستور ایک، وہ آئین ایک۔ اب ہونا کیا ہے؟ ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں ایک ہونا ہے۔ یاد رکھ لیں، الفاظ کو غور کرتے چلیں، چاہے کوئی کسی وقت کوئی فتنہ کیوں نہ برپا ہو جائے، کسی ریاست میں، کسی کنٹری میں کسی نے بھی کوئی فتنہ برپا کر دے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر آئے یا نہ آئے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن اے لوگو تم متحد ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کی نعمتیں ہم پر ہیں۔ اگر ہم متحد ہو جائیں گے، خدا کی رحمت ہماری صفوں میں بٹتی رہے گی، تقسیم ہوتی رہے گی، سینہ بہ سینہ جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے اپنے آبا و اجداد سے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سینہ بہ سینہ جو علم حاصل کیا، اگر تم اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو گے تو یہی سینہ بہ سینہ خدا کی رحمتیں تم پہ بٹتی رہیں گی، کسی اور جگہ نہیں بٹے گی۔ اگر ہم متحد ہونے کے بجائے منتشر اگر ہو جائیں تو یاد رکھ لیں ہمیں در در جانا پڑے گا، سر پٹکنا ہوگا۔ آج بڑا پرفتن دور گزر رہا ہے، نہیں معلوم ہماری یہ معصوم نونہال نسلیں جب جوانی کی عمر کو پہنچے گی، ہم بڑھاپے کو پہنچیں گے، اس وقت تک حالات کیا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی ذات پر تقوی و توکل کی بنیاد پر کامل یقین رکھیں گے، کمپلیٹ کانفیڈنس کے ساتھ
ہم اپنے رب کی وحدانیت کو بیان کریں گے، رسول اللہ کے رسالت کو بیان کریں گے، قرآن کی تلاوت کو بیان کرتے رہیں گے، مساجد کو آباد کرتے رہیں گے، اپنے گھروں کو قبرستان ہونے سے بچاتے رہیں گے، تو یاد رکھ لے ساری دنیا ایک طرف، خدا کی رحمت ایک طرف، رسول اللہ کی رسالت ایک طرف، قرآن کی تلاوت ایک طرف، نماز کا وہ سجدہ ایک طرف ہو جائے گا۔ میں بارہا کہتا ہوں، سوشل میڈیا پر بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ ہوا، فلاں جگہ پر یہ ہوا، فلاں جگہ پر فلاں نے یہ کہا۔ ارے کچھ بھی کہنے دو، تم خدا اس کے رسول تھے، اپنی محبت کا رشتہ جوڑے رکھو، مضبوط ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ۔ آپ کو باہر سڑکوں پر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح اخلاق حسنہ کے ذریعے اسلام کے پرچم کو بلند فرمایا، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا کو بلند کیا، اسی نبی کے لاڈلے نے نیزے پر قرآن پڑھا میدان کربلا میں۔ تو ایمان والو، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، نماز ضروری ہے، قرآن کی تلاوت ضروری ہے۔ بارہا ہم سنتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا اس لیے، اس کائنات میں ہمیں زندہ رکھا اس لیے، رزق دے رہا ہے اس لیے، ہم پر رحمت کی چادر کو ڈال رہا ہے اس لیے کہ میرے بندوں کی زندگی ہو میری بندگی کے لیے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے اللہ نے تمہیں زمین کو بنایا بچھونا، آسمان کا شامیانہ لگایا۔ اے بندگان خدا، اللہ نے تمہیں سورج میں وہ روشنی پیدا کر دی جس کی نہ صرف روشنی بلکہ اس کی گرماہٹ کے ذریعے تمہیں بہت ساری خوبیاں مل سکتی ہیں۔ پھر رات کا اندھیرا آ جائے تو اس وقت بھی تم کو تمہارے رب نے تنہا نہیں چھوڑا، اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ اے ایمان والو، اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں تمہارے لیے ستارے، آسمان پر ستارے پیدا کیے۔ کیوں؟ کہ خدا کے بندوں کو میرا فضل پہنچتا رہے، میرے بندے میرے قریب ہوتے رہیں، میرے بندے میرے قریب ہوتے رہیں۔ تو سوچئے ایمان والو، جب اللہ نے سب چیزیں ہمارے لیے بنائی، ہم نے خدا کے لیے کیا کیا؟ ہم خدا کے لیے کیا کیے؟ خدا کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس ماں باپ نے ہم اس دنیا میں جنم لینے کے بعد ہم کو چھوٹے سے بڑا کیا، پالا پوسا، ہماری پرورش کی، ہماری تربیت کی، ہم کو ایجوکیٹڈ بنایا، جی، تو اس ماں باپ کا ہم پر احسان ہوتا ہے۔ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، وہ سب چھوڑ دیں۔ اسی طرح کوئی پڑوسی ہے، کوئی آپ کا قائد ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی کسی محکمے میں کام کرتا ہے، وہ آپ کی پشت پناہی کرتا ہے۔ جب آپ کسی معاملات میں جکڑ جائیں، گرفتار ہو جائیں، وہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ بتاؤ تم اس کا کتنا ادب کرتے ہو؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ دکھے تو اسے خوشی سے سلام کرتے نہیں کرتے؟ جا کر دوبارہ اس سے ملتے نہیں ملتے؟ کیوں؟ کہ تم کو اس بات کا احساس ہے کہ فلاں طور پر، فلاں طریقے سے، فلاں جرم میں میں گرفتار ہو چکا تھا، میرا گھر بار لٹ رہا تھا، میرے ماں باپ کی عزت دو پر آ چکی تھی، میری آل اولاد کا نقصان ہو رہا تھا، میرا کاروبار نقصان ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں
میرے فلاں دوست نے، میرے فلاں ساتھی نے، فلاں کے والد نے، فلاں کے فلاں نے میری مدد کی، تو لہذا ان کی تعظیم آپ کرتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسانی اعتبار سے صحیح ہے، اچھی بات ہے، لیکن جس رب نے تم کو سانس بسانس، لمحہ بلمحہ تمہاری عزت کی، تمہاری آبرو کی، تمہاری عصمت کی حفاظت کی، تمہاری جان کی حفاظت کی، تمہارے مال کی حفاظت کی، تم کو اچھی اچھی نعمتیں عطا فرمائی، تو بتاؤ اس رب کو کیسے خوش کرو گے؟ اس رب کو کیسے خوش کرو گے؟ ارے جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے ساری کائنات اپنی نعمتوں کو ڈیوائیڈ کیا، تم کو اپنی نعمتیں دی، کیا وہی نعمتیں لے جا کر واپس دو گے؟ محتاج نہیں ہے وہ، پھر کیسے راضی کرو گے؟ تو بتایا گیا راضی کرنا ہے رب کو 5 وقتہ نماز، کم سے کم 5 وقتہ نماز۔ آپ تہجد نہ پڑھیں، اشراق نہ پڑھیں، جی چاشت کی نماز نہ پڑھیں، اوابین نہ پڑھیں، قیام اللیل نہ پڑھیں، وظیفے نہ پڑھیں، ذکر و اذکار نہ کریں، رات بھر عبادت نہ کریں، صحیح کم سے کم 5 وقت کی نماز جو تم پر فرض کی گئی ہے باجماعت اپنے محلے کی مسجد میں، چاہے جہاں آپ کا گھر ہو، آپ کی دکان ہو، آپ کا کارخانہ ہو، آپ کی فیکٹری ہو، آپ کی کمپنی ہو، جہاں کہیں بھی ہم کام کرتے ہیں، وہاں کی مساجد کو ہر مسلمان کم سے کم ایسے کٹھین لمحات میں، ایسے پرفتن دور میں اس کو آخری وقت جان کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہر مسلمان مسجد کو آباد کرے گا، اللہ تمہاری زندگیوں کو آباد کرے گا، اللہ تمہارے نسلوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تمہارے اصلوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اے ایمان والو، بار بار کہتا ہوں، مومن کے لیے کسی سے اگر مقابلہ کرنا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے، وہ جنگ میں فتح و نصرت حاصل ہوئی، اللہ کے مرضی و منشا کے مطابق کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس پلٹ رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ اللہ اکبر، مقابلہ کر کے آ رہے ہیں تو نبی فرما رہے ہیں ہم ایک چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں، جہاں زندگیاں دو پر لگی ہوئی تھی، سر کٹنے کا خوف تھا، ماں باپ کا سایہ اڑنے کا خوف تھا، بھائی بہنوں کا ساتھ چھوٹنے کا خوف تھا، شادی شدہ ہیں تو عورتیں بیوہ ہونے کا خوف تھا، صاحب اولاد ہے تو بچے یتیم ہونے کا اندیشہ تھا۔ ایسے لمحات سے اللہ کو پیش نظر رکھ کر، رسول اللہ کی محبت کو دل میں بسا کر، وہ نبی کے جان نثار صحابہ مقابلہ کیے، کامیابی حاصل ہوئی۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر کو تو جا رہے ہیں، ماں باپ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی آل اولاد سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے اہل خانہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، خاندان والوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ پہلے اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو، اہل و عیال کا خیال کرو، پھر پڑوسیوں کے حقوق کی بات کرنا۔ تب وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نحن من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ اللہ اکبر، نبی فرما رہے ہیں ہم ایک چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں، اب بڑے جہاد کی طرف جانا ہے۔ ارے جا کہاں رہے ہیں؟ گھروں کو جا رہے ہیں۔ نبی فرما رہے ہیں اب بڑے جہاد کی طرف جانا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کسی اور سے
دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنا ایک چھوٹا جہاد ہے، ایک چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے۔ بڑا جہاد کیا بتایا نبی نے کہ میرے صحابہ جب تم اپنے گھروں کو لوٹ جانا، اتنے دور ماں باپ سے دور رہے، اہل و عیال سے دور رہے، بیوی بچوں سے دور رہے، تو ان کی محبت میں مگن ہو کر کہیں نماز کو فوت ہونے نہ دینا، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، قرآن کی تلاوت سے غافل نہ ہونا۔ اے میرے صحابہ یہ جہاد اکبر ہے۔ اس لیے پیرانے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کو مارو اور نفس لوامہ پر عمل کرو۔ نفس امارہ کو مارو، نفس امارہ جو خواہش کرتا ہے اس کو ترک کر دو، اور نفس لوامہ پر عمل کیا کرو۔ تو اندازہ کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، کیا ہمارے ایک نماز پڑھنے سے مزید جا کر کیا اس کا تحفظ ہوگا؟ اگر کسی کے دلوں میں یہ خیال ہے تو یاد رکھ لیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہم مول صاحب کا کام بولنا ہے، بولتے رہتے، ہر جمعہ آتے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے، ہم تو پیڑ بھر کے کھا رہے ہیں۔ مول صاحب بولتے سرکار فرما رہے ہیں صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے، ہم تو پیڑ بھر کر کھا رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، وقت ہو رہا ہے، یہ باتیں اسلام کی، جہاں اللہ اس کے رسول کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت دکھتا نہیں کہاں جاتا ہے۔ جس وقت ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے، اس وقت ہمارے جامعہ نظامیہ کی بزرگ شخصیت استاذ الاساتذہ حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جامعہ نظامیہ میں ابھی بھی وہی عمل ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا، مگر اس وقت بہت سختی ہوتی تھی، ہر پیریڈ میں اٹینڈنس ہوتی تھی۔ تو آپ فرماتے تھے اگر کوئی کلاس میں نہ بیٹھے، اس کے بعد ہاسٹل کا کھانا اگر کھائے تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ تو حلال ہے، پھر ہمارے لیے حرام کیسے ہوگا؟ دوزخ کی آگ کیسے ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اٹینڈنس ہوتی ہے بابا، جو حاضری ہوتی ہے، جو پریزنٹ ہوتے ہیں، انہی کے نام سے چاول ڈالا جاتا ہے۔ تمہارے نام کا چاول نہیں ڈالا گیا، تم ایبسنٹ تھے، غیر حاضر تھے، اس لیے وہ کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ تب سوچئے، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، اور ہم ہیں کہ رات بھر جاگتے ہیں، عین فجر کے وقت بستر میں پڑے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے پیڑ بھر کھا لیا۔ صاحب تو کہتے ہیں، کہنے دو، ہم کو کیا کرنا۔ تو اس سے ایسا نہیں، ہمارے اور آپ کے مسجد آنے نہ آنے سے فرق پڑنے والا نہیں ہے، یہ مسجد خدا کا گھر ہے، وہ جس کو چاہے حفاظت کے لیے چن لیتا ہے۔ اگر خدا کے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو اللہ کے ان منتخب کردہ بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں، 5 وقتہ نماز کے عادی بن جائیں، قرآن کے قاری بن جائیں، دین کے غازی بن جائیں، خدا کے گھر کے حاجی بن جائیں۔ جب تک اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، ہم متحد نہیں ہوں گے، اسی طرح ظلم و ستم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں تو حد تک یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی پروٹیسٹ کرنا بھی نہیں ہے، آپ کو کسی احتجاجی ریالی میں جانا بھی نہیں ہے۔ آپ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ، آپ کا سب سے بڑا احتجاج اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر نبی کے وسیلے سے مانگنا۔ یقیناً اللہ رب العالمین
جس دعا میں وسیلہ محمد الرسول اللہ شامل ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، اسلام کی سر بلندی کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا ہمیشہ ہمیشہ بلند رہنے کے لیے، اور اسی کے صدقے میں اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنی عزت کی، یا اپنے آبرو کی حفاظت کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہیں۔ یقیناً اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ باوجود اس کے اگر ہم اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھے رہیں کہ ہاں ہم کو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہمارے پاس یہ ہے، یاد رکھ لو اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ قیامت کا دن بھی ہو جائے گا، آج نہیں کل ہمیں مرنا ہے، کون کب مرے گا یہ نہیں بتایا جا سکتا، مگر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میسیجز آتے ہیں، آنے دیں، کوئی کچھ کہتا ہے کہنے دیں، مگر رب کی بارگاہ میں التجا کریں، جو تمہاری سننے والا ہے، جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اگر اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں نہ ملے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ آپ کہیں گے مولانا ہم دعا کر رہے ہیں اس کا اثر نہیں ہو رہا، اثر نہیں ہو رہا، نہیں ہوتا ہے، ہم کو محسوس نہیں ہوتا۔ اگر اثر سب کو محسوس ہو جائے، ہر کوئی اللہ والا بن جائے، تو پھر اللہ کو یاد کرنے والا بھی کون ہوگا؟ تو اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترجمانی کرتے ہیں، کیا بندہ دنیا میں رہ کر جتنی دعائیں کرے، اگر اس کا اثر محسوس نہ ہو تو وہ تمہاری دعائیں رب کی بارگاہ میں جمے ہوئے خزانے کی طرح رہیں گے۔ کل وہی تمہاری دعائیں تمہارے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں، وہی تمہاری دعائیں جس دعا میں پیارے آقا کا وسیلہ ہو، اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اسلام کی سر بلندی کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، حرمین شریفین کے تقدس کے لیے، اللہ کے گھر مساجد کے لیے، اسلام کے قلعے مدارس خانقاہوں کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک بطفیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں کو بھی اپنے تحفظ میں لے لے گا، ہمارے اصلوں کی مغفرت فرمائے گا، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔